السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ اگر خبر ہی دینی ہے تو وہ سب ویلاگر دے رہے ہیں، میں بھی ویسے ہی آتا اور آپ کو خبر دے دیتا کہ ناظرین اسرائیل نے پھر ظلم کر دیا ہے۔ اسرائیل نے 350 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل نے 35 حملے کیے ہیں، شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل یہ کہہ رہا ہے۔ یہ سب میں بھی آپ کو بتا سکتا تھا اور میں آج بھی بتاؤں گا، مگر میرا مسئلہ کچھ اور ہے ناظرین۔ میں خبر کی تہ تک جانے کی کوشش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ کل کے ویلاگ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ساری دنیا بتا رہی تھی کہ یمن میں امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، حوثیوں نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومن پر حملہ کیا ہے۔ لیکن میں کل بھی اس خبر تک محدود نہیں رہا تھا، میں اس حملے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کل بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس حملے پر نظر رکھنا ضروری ہے، مگر یہ ناظرین دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ کہیں پر تیر ہے اور کہیں پر نشانہ ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ یہ سارا معاملہ مزاحمت کی جو آخری کڑی ہے اس کو توڑنے کا ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ شام، لبنان اور عراق کے بعد اب امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ آخر وہ کس طرح ایکسس آف ریزسٹنس کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی ناظرین کہ یہ معاملہ سادہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یمن پر نگاہیں ہیں، نشانہ ایران ہے اور ایران پر حملے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوئیں۔ آج صبح جب میرے علم میں آیا کہ اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا ہے، میں نے تمام نیوز ویب سائٹس کو ناظرین کھوجنا شروع کر دیا۔ میں نے مسلسل سوچنے کی کوشش کی کہ جب 251 افراد حماس کی قید میں تھے اسرائیل کے، ان میں سے 147 واپس کیے جا چکے تھے، صرف 59 لوگ باقی ہیں، اور ان کے متعلق بھی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 35 لوگ حماس کی قید میں مر چکے ہیں۔ تو پھر اس موقع پر یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے۔ پھر مجھے ناظرین گھر کے بھیدی نے بتایا کہ نیتن یاہو کی جو اصل گیم ہے وہ ہے کیا، اور کس طرح صرف نیتن یاہو نے اپنی ذات کے لیے 350 کے قریب فلسطینیوں کی بلی چڑھائی ہے۔ جی ہاں، میں درست کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حملہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک شخص کے لیے ہوا ہے اور وہ ہے بینجامن نیتن یاہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، گھر کا بھیدی کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مسلسل تلاش میں رہتا ہوں کہ اسرائیل نے سب کچھ سنبھل جانے کے بعد یہ حملہ کیوں کیا، اصل وجہ کیا تھی۔ اچھا، جب ڈونلڈ ٹرمپ امن مذاکرات شروع کر چکا ہے، جب عرب لیگ نیا ضابطۂ کار، نیا فارمولا بنا کر ٹرمپ کو بھجوا چکی ہے، جب ٹرمپ اس معاہدے کی پذیرائی کر چکا ہے، جب دنیا سکون کا سانس لے رہی ہے، تو چلو امن آ گیا، شکر ہے۔ تو پھر نیتن یاہو نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ اتنا بڑا حملہ کیوں کیا؟ اس پر میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بریف دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ دوستو، نیتن یاہو نے یہ سب کیوں کیا، اصل وجہ کیا، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ اسرائیلی اخبار کیا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہونے والے 35 نئے حملوں کے بعد شہداء کی تعداد ہو گئی ہے 48,000۔ اگر میں غزہ میں بے گھروں کی بات کروں تو پورا غزہ اس وقت تقریباً بے گھر ہو چکا ہوا ہے۔ پورا غزہ مظلومیت کی داستان اس وقت پیش کر رہا ہے۔ آج بھی فلسطینیوں پر اس وقت حملہ ہوا ہے جب وہ سحری کا انتظام کر رہے تھے، سحری کا اہتمام کر رہے تھے۔ آپ نے تو اپنے گھروں میں سحری کر لی، طرح طرح کے پکوان آپ نے، میں نے کھا لیے۔ فلسطینیوں نے آج سحری میں 350 سے زائد شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں ناظرین۔ ماؤں کی اجڑی ہوئی گود دیکھ کر کیا وہ سحری ہمارے گلے سے نیچے اترے گی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گولہ بارود میں چیتھڑے اڑتے دیکھ کر ان لوگوں نے سحری کی ہے۔ دوستو، پتہ ہے اس ظلم پر امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکی چینل ہے فاکس نیوز، اس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین نے امریکی صدر کی سابقہ بیان کا حوالہ دیا ہے، جس میں ٹرمپ نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کر دی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ٹرمپ کہتا ہے کہ حماس، حوثی، ایران اور جو کوئی بھی نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، اسے بھاری قیمت چکانا ہوگی اور اس پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ The doors of hell will be open to them۔ یوں ناظرین، یہ غزہ میں سحری نہیں ہوئی بلکہ جہنم کے دروازے وہاں کھولے گئے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مذاکرات جاری ہیں، بات چیت پرامن ماحول میں ہو رہی ہے، کیا صرف حماس کے مطالبات منظور نہ کیے جانے کی وجہ سے یہ کچھ تو خون کی ہولی کھیلی جانی درست ہے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے ناظرین، مگر آج حماس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو مطالبات حماس کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہوتے، وہ غلط محسوس مجھے تو نہیں ہوتے۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ دیکھوں تو صحیح حماس آخر کیا رہا ہے۔ تو ناظرین 4 چیزوں میں حماس کو صحیح پا چکا ہوں، حماس کو میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قیدیوں کی رہائی۔ حماس کا بنیادی مطالبہ یہ رہا ہے کہ اسرائیل جیلوں میں قید فلسطینی اسیران کو رہا کرے، خاص طور پر ان اسیران کو جو طویل عرصے سے قید میں ہیں یا پھر جن پر دہشت گردی کے الزامات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نمبر 2، غزہ کی ناکہ بندی کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے۔ حماس نے غزہ کی ناکہ بندی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس وجہ سے وہاں کی معیشت، عوامی زندگی وہ تقریباً مفلوج ہو کے رہ چکی ہوئی ہے۔ نمبر 3، فلسطینی علاقے کی آزادی۔ حماس کا ایک اور اہم مطالبہ یہ ہے، اور صحیح مطالبہ ہے، کہ فلسطینی علاقوں میں آزادی اور خود مختاری کی بحالی ہو، جس میں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کی واپسی اور فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے۔ نمبر 4، اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی۔ حماس نے اسرائیل سے جو متصل جنگ بندی کی بات بھی کی ہے، مستقل جنگ بندی کی بات کی ہے، جس کے بدلے میں وہ کچھ شرائط کے تحت ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ان مطالبات میں کچھ غلط ہے، کچھ ایسا ہے جو کہ پورا نہیں کیا جانا چاہیے؟ ناظرین میں نے حملے کے فوری بعد جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ حملہ آخر ہوا کیوں۔ اسرائیل کے کثیر الاشاعت عبرانی اخبار ہے، اس کا نام ہے معریف، اس کے مطابق نیتن یاہو پر رشوت خوری، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں۔ جیسے ہی عدالت نے مقدمہ آگے بڑھا، ادھر 350 فلسطینیوں کی بلی چڑھا کر خود کو بچانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اور پھر وہی ہوا ناظرین، نیتن یاہو نے غزہ پر نئے حملوں کے چند گھنٹوں بعد اپنی گواہی منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور پھر اچانک سے استغاثہ نے سیکیورٹی کی پیش رفت کی وجہ سے نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے میں اس کی گواہی منسوخ کرنے کی درخواست بالآخر قبول کر لی ہے۔ ناظرین یہ گھر کے بھیدی کا انکشاف ہے۔ ناظرین اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا خون کتنا سستا ہو چکا ہوا ہے، یعنی نیتن یاہو کتنا ظالم انسان ہے۔ اس نے اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا جات، تو آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے۔